ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے اور بہت بہت درود و سلام سید الکونین امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ تعالیٰ کے لیے انتہائی محترم مکرم وعقر دوستوں بزرگوں نوجوان بھائیوں پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج کی گفتگو میں ہم قرآن و سنت کی روشنی میں قتل ناحق اس کی حقیقی شناخت اور اس جرم کا تدارک اور اس کے جو اسباب ہیں اس حوالہ سے گفتگو کریں گے۔ اللہ قرآن و سنت کے نور سے میری آپ کی دنیا اور آخرت میں برکت فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جو نظام اتارے ہیں ان نظامات الہیہ میں کچھ سنن یا سنن دونوں طرح سے پڑھا جاتا ہے، ایسی متفقہ ہیں کہ ہر دور کے اندر ان کے مسلمات کا احترام کیا جاتا رہا ہے، جن میں سے انسان کا وجود ہے بطور انسان ہونے کے، جسے ناحق قتل نہیں کیا جا سکتا، بغیر کسی وجہ کے مارا نہیں جا سکتا۔ اس کے بارے کے قوانین ہیں کہ جرم کس حد کا ہو، عدالت ہو، قاضی ہو، مدعی ہو، مدعا علیہ ہو، اور وہاں پھر یہ فیصلہ ہو۔ ایک ہے کہ عام انسان ایسے ہی اپنی کسی بات سے اٹھے اور سمجھے کہ اس کا حل یہی ہے کہ اس کو مار دیا جائے، اس سے جینے کا حق چھین لیا جائے۔ اور سب سے زیادہ ظلم یہ ہو رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کے نام پہ ایک جاہل آدمی کھڑا ہوتا ہے اور جس کی چاہتا ہے گردن اڑا دیتا ہے، قوم اڑتی ہے، اس کے ساتھ مل کے نعرے مارتی ہے، وہ بھی بن جاتا ہے۔ حقائق بعض دفعہ اتنے صاف ہوتے ہیں کہ ان صاف حقائق میں بہت سارے علماء خاموش ہو جاتے ہیں کہ فضا اتنی مسموم ہو چکی ہوتی ہے کہ اگر وہ اسی وقت اس کے حق میں فیصلہ دے دے تو شاید وہ بھی گستاخ قرار پائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ الحرام کو مخاطب کر کے یہ کہا تھا، بلکہ مکے کی پوری فضا کو، یہ جملے ہیں حدیث کے، ما اطیبک و اطیب ریحک، تو کتنی پاک ہے اور تیری خوشبو کتنی پاک ہے، تو خود کتنی ستھری ہے اور تیری فضا کتنی ستھری ہے۔ یہ اصل میں تعجب کے صیغے ہوتے ہیں جس پہ ایک داد کا اظہار کیا جاتا ہے کہ کیا ہی بات ہے تیری خوشبو کی اور کیا ہی بات ہے تیری پاکیزگی کی، ما اعظمہ کی، کیا ہی بات ہے تیری عظمتوں کی، کیا ہی بات ہے تیری بلندیوں کی۔ یہ اللہ سرزمین اللہ کا رسول مکہ سے مخاطب ہو گئے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ صحیحہ میں اس کی سند کی توثیق فرمائی۔ اے مکہ کی سرزمین، تیری عظمت کے کیا کہنے، تیری ستھرائی اور تیری خوشبوؤں اور پاکیزگیوں کے کیا کہنے، وَأَعْظَمَ حُرْمَتُكَ، تیری حرمتوں کے کیا کہنے، تیرے تقدس اور پروٹوکول کے کیا کہنے۔ لیکن وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض لوگ لفظ بید کا ترجمہ قدرت کرتے ہیں کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، نہیں، ہاتھ ہے، اللہ کا ہاتھ ہے۔ اہل سنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے ہاتھ ہیں، جن صفات کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تذکرہ کیا اور جو صفات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے ثابت کی ہیں اور بولی ہیں، ان کو ویسے من وعن ماننا
بغیر کسی تعویل، تشبیہ، تحریف اور تعطیل و تمثیل کے. یہ ہمارا عقیدہ اور منہج ہے. قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں مجھ محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پہلا جملہ ذہن میں ہے، تیری حرمتوں کے کیا کہنے، تیری پاکیزگیوں کے کیا کہنے، تیرے وقار کے کیا کہنے. لحرمت المومن اعظم عند اللہ بمن کی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ایک مومن کی حرمت اللہ کے ہاں تجھ سے کہیں زیادہ مقام رکھتی. والذی نفس محمد بیدی لحرمت المومن اعظم حرمتا عند اللہ من. اور اگلے لفظ ہیں مالہ ودمہ ان نظن به خیرا. ایک ایمان والے کا خون، اس کی عزت، عطرت، اس کا مال و ملال، یہ سبھی کچھ حرمت والا ہے. اور وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ. قرآن مجید کا یہ فیصلہ ہے، جو اللہ کی حرمتوں کی اپنے دل میں تعظیم رکھتا ہے نا. ایک ہے کہ ہمارا کوئی دوست ہے، یار ہے، ایک ہے ویسے کسی عام مومن کا دل میں ایک تعظیم رکھنا کہ یار یہ بندہ مسلمان ہے، یار یہ بندہ مسلمان ہے، اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے رسول کو مانتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بارے دل میں یہ خیر رکھنا کہ یہ بندہ مومن ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہے، محمد رسول اللہ کہنے والا ہے، قبلہ کی طرف نماز پڑھتا ہے اور قربانی کرتا ہے، اس کا خون، عزت، مال محفوظ ہے. یہ اصول ہیں جو بچپن سے ہمارے نصابوں میں بچوں کو پڑھائے جانے بہت ضروری ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ سارے مجمع کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، لوگوں آج کا دن اور یہ جگہ اور یہ مہینہ، مہینے میں پھر دن کی تخصیص فرمائی کہ وہ حرمتوں کا سردار دن، جس دن میں اللہ بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں. اللہ بہت خوش ہوتے ہیں، اور ایک روزہ وہ 2 سال کے گناہوں کے کفارے کا سبب اور معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے. وہ دن، وہ مہینہ، وہ حرمت والی جگہ، کیومکم ھذا وکشہرکم ھذا وکبلدکم ھذا. بے شک اس دن کی طرح، اس حرمت والے گھر کی طرح، اس حرمت والے مہینے کی طرح ایک ایمان والا جو ہے اس کی عزت اجسادکم و اعراضکم و اموالکم و دماءکم، تمہاری چمڑی، تمہارا خون، تمہارا جسم اور تمہاری پوری کی پوری وجود کی حیثیت، جس طرح آج کا دن، مہینہ اور یہ گھر حرمت والا ہے، اسی طرح ایک مومن کے جسم کی حرمت ہے، اس کے خون کی حرمت ہے، اس کی عزت کی حرمت ہے. جس طرح اللہ کے گھر کی حرمت کو پامال نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح اس مومن کی حرمت کو بھی پامال نہیں کیا جا سکتا جس مومن کی حرمت کے بارے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ایک مومن کی حرمت اللہ کے ہاں اس حرمت والے گھر سے زیادہ ہے. آپ اندازہ فرمائیں کہ جب کوئی کسی مومن پہ حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اتنی بڑی جسارت کر رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے گھر پہ حملہ کرنے سے بڑا جرم کر رہا ہے. لیکن کوئی سمجھے تو پھر ہے نا، کسی کے نزدیک کسی کی کوئی حیثیت ہو تو پھر ہے نا، ہر چیز کا حل مار دینا ہی نہیں ہوتا. عدم برداشت، ایک دوسرے کو ڈھکے، اور سب سے زیادہ عدم برداشت ہمیں سیاسی پارٹیوں میں نظر آتی ہے، لیکن یہ الزام تھوپ دیتے ہیں مذہبی پارٹیوں پہ. ہم یہ کہتے ہیں عدم برداشت مذہبی پارٹی میں ہو تب بھی بری ہے، سیاسی پارٹی میں ہو تب بھی بری ہے. ایک دوسرے کو برداشت کرنا، ایک دوسرے کو سہنا، ایک دوسرے کو قبول کرنا، ڈائلاگ کی فضا بحال کرنا، ایک دوسرے کے موقف کو سننا. دھڑم فتویٰ وہ شخص دیتا ہے جسے کلمے کا ترجمہ نہیں آتا، جسے یہ معلوم نہیں کہ ظہر کی نماز کی رکعات کتنی. سب سے زیادہ مشتعل مجمع جو مسجدیں گرانے کے در پہ ہوتا ہے اور گستاخی کا سرٹیفکیٹ دے کے جلدی سے محب رسول کی صف میں، عاشقان رسول کی صف میں اپنا نام لکھوانا چاہتا ہے، اس کا دین کی معلومات سے دور دور تک کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. اگر اسے یہ معلوم ہو کہ وہ اللہ کے گھر پہ حملہ کر رہا ہے، اللہ کی گھر کی حرمت کو پامال کر رہا ہے،
حضرت بالکل نہیں ہو سکتا. اور دوسری بات یہ کہ جرائم سے اکیلی باتیں نہیں روکتی، قوانین ہوتے ہیں اور ان کا بروقت انطلاق ہوتا ہے، امپلیمنٹیشن ہوتی ہے کہ فوری طور پہ گرفت ہو اور فوری طور پہ ایسے مجرم کو سزا سنائی جائے بغیر کسی ادھار کے جو کسی مسلمان کی عزت پہ حملہ کرے. ہماری عدالتوں کا قصور اس کے اندر پورا اور مکمل ہے، بلکہ تعاون ہے ایسے لوگوں کے ساتھ جو لوگ قتل کرتے ہیں اور مقتول کے کیس کو اتنا لٹکا دیا جاتا ہے. ایک ماں نے کئی سال انتظار کیا، اس کے بیٹے کا قاتل جب رہا ہو کر کے آیا، اس نے پھر اپنے سینے کو ٹھنڈا کیا اسے قتل کر کے، اس کے سینے میں گولیاں اتار کے. یہاں انصاف بک جاتے ہیں، جج بک جاتے ہیں، عدالت بک جاتی ہے، پورے کا پورا تھانہ کچہری بکتی ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں قیامت کی بہت بڑی بڑی نشانیاں بتلاتا ہوں. ان میں سے بڑی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آخر زمانے میں اکثر شرطا اصل میں پولیس والے کو کہتے ہیں، پولیس والے ناجائز ماریں گے، مظلوموں کو ماریں گے، اور جو دکھی ان کے پاس اپنے دکھ کے درمان کے لیے آئے گا وہ ان پہ اپنا غصہ مزید اتاریں گے. ان کے ہاتھوں میں کوڑے مجھے دکھائے گئے، اللہ کا غضب ان پہ ٹوٹے گا. یمسون بغضب اللہ ویروحون بسخط اللہ، ان کی شامیں بھی اللہ کے غصے میں گزرے گی، ان کی صبح بھی اللہ کی ناراضگی میں گزرے گی. نمبر 2، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر فیصلے اور جج خریدا جائے گا. جب یہ 2 چیزیں ہوں گی پھر تیسری چیز خود بخود وجود میں آ جائے گی کہ جگہ جگہ انسانیت کا قتل ہوگا، جگہ جگہ بغیر سبب کے لوگوں کو مارا جائے گا. لوگوں جب اس طرح خون بہنے لگ جائے اور لوگ ناجائز مارے جانے لگ جائیں اور پوری جانوں سے کھیلا جانے لگ جائے تو سمجھو اللہ تعالیٰ آسمان کی چھت کو گرانا چاہتے ہیں اور قیامت برپا ہونے والی ہے اور دنیا کا نظام لٹنے والا ہے اور کائنات کی بساط اور چٹائی کو اکٹھا کیا جانے والا ہے. یہ اسباب ہیں. انصاف کے ترازو جب ڈھیلے ہوتے ہیں تو ایک مظلوم شخص اپنے سینے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اپنے پیاروں کا بدلہ لیتا ہے. پچھلے ہفتے کی گوجرے کے ایک شخص کی جو ویڈیو وائرل ہوئی، کتنا نوجوان ہے وہ، اتنی بڑی بڑی مونچھ ہے اس کی، 6.5 فٹ قد ہے، اس کی چھوٹی سی بچی 3 سال کی جس کے ساتھ زیادتی ہوئی، مجرم پکڑے گئے، وہ رکشہ چلاتا ہے. اور میرے خیال میں جو مجرم ہیں اگر یہ غصے میں آ کے جس غصے میں وہ بول رہا ہے 2 تھپڑ رسید کر دے شاید ان کی تھپڑوں سے موت واقع ہو جائے. اتنا نوجوان ہے وہ رو کر کے قانون سے اپیل کر رہا ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے ان مجرموں کو تھانے دے کے آیا ہوں، یہ اثر و رسوخ والے، میں رکشہ چلاتا ہوں اور یہ ضمانتوں پہ رہا ہو کر کے پھر گلیوں میں دندناتے پھر رہے ہیں. پھر وہ اپیل کر رہا ہے. قانون جب آنکھیں بند کر کے سو جائے گا تو یہ شخص قانون اپنے ہاتھوں میں لے گا، پھر سب کو جاگ آئے گی. یہ بھی قانون ہاتھوں میں نہیں لینا چاہیے، قانون ہاتھوں میں نہیں لینا چاہیے. قانون اندھا نہیں ہو سکتا، قانون سو نہیں سکتا، قانون اس وقت بھی جاگتا ہے جب روئے زمین سو رہی ہوتی. قانون کا ایک رول ہوتا ہے، قانون کا ایک دل کے اندر بلبلہ ہوتا ہے، دل کے اندر ایک احترام، ایک وقار ہوتا ہے، ایک خوف، ایک تشجیع ہوتی ہے اس قانون کی ایک شخص کے دل میں کہ اگر یہ کیا جائے گا تو اس کے نتیجے میں میرے ساتھ یہ ہوگا. یہ ہے وہ اسباب کہ جب انصاف نہیں ملتا اس حد تک زیادتی ہو جاتی ہے اس سرزمین پاکستان پہ، اور حکومتیں وہ سوئی ہوئی ہیں. کتنی چوریوں کے نام پہ بندے مارے گئے ذاتی انتقام لینے کے لیے، کتنے مذہبی لوگوں پہ حملے ہوئے، لوگوں کا پتہ چلا، ان کو اشارے موصول ہوئے، پھر سست در سست. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو شدتیں بڑھ رہی ہیں، الزامات کی بچھاڑ ہو رہی ہے اور قوم کے گھروں میں ہمیں بھوک ناچتی نظر آ رہی ہے. غریب کا مسلک صرف بھوک مٹانا ہوتا ہے. آج غربت کی اتنی بھیانک شکلیں کائنات پہ وجود پا چکی ہیں کہ ایک غیرت مند شخص بھوک کی اس آنکھ میں آنکھ نہیں ڈال سکتا. اتنے مجبور ہو گئے لوگ کہ برقعے والی وہ عورتیں جو کبھی گھروں سے نہیں نکلی تھیں
وہ نکل کر کے روتی ہیں کہ ہم نے آج تک اپنے گھر سے قدم باہر نہیں نکالا، لیکن حالات ایسے دگرگوں ہو گئے، پھر عزتوں کے نام پہ اس طرح بازاروں میں قتل و غارت گری ہوتی ہے، لاشیں گرتے ہیں اور خون بہائے جاتے ہیں۔ لیکن ہم بات کر رہے ہیں قتل ناحق کی، ناجائز قتل کی، ذاتی تعصب، اناد، ٹارگٹ کلنگ، رستے سے ہٹانا اگر مقصود، ویسے ہی۔ اور جیسے قائد آباد کا واقعہ کہ سیکورٹی گارڈ نے حرمت رسول کا جامع اوڑھ کر کے اپنے ذاتی انتقام میں ایک نوجوان شخص کو بھون ڈالا، اور مولویوں کا ٹولہ جا کر کے اس کو نکال کے لے آیا، نعرے لگا رہا ہے، تھانے کے گرد رش ہے، وہاں اگر کوئی بولتا تو شاید یہ اینٹ سے اینٹ بجا دیتے۔ پھر جو 6 لوگوں کی کمیٹی بنی، اس میں 2 بریلوی، 2 دیوبندی، 2 اہل حدیث، تحقیق ریسرچ ہونے کے بعد ثابت ہوا کہ یہ شخص محب رسول تھا، نماز کا پابند تھا، اللہ والا تھا، اور اس شخص نے اپنے ذاتی انتقام کو یہ جامہ پہنایا۔ اب عدالت کا یہ حق بنتا ہے اس کو ایسا تعزیہ نہ عبرت بنائے کہ حرمت رسول کی آڑ میں کسی کو کسی کی جان سے کھیلنے کی جرت تک نہ ہو۔ لیکن یہ کرے گا کون؟ ایسے لمبا لٹکا دیں گے کہ لوگ کہیں گے پھر ہم اپنا بدلہ خود لیتے ہیں۔ یار جی کے کرنا کیا ہے؟ لوگ لوگوں پہ زمینیں تنگ کر دیتے ہیں، جو اسرار رسوخ والے ہیں وہ سانسیں پی جاتے ہیں، لوگوں کا خون پی جاتے ہیں، وہاں بیچارہ مرتا ہوا قدم اٹھاتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اسباب ختم کیے جائیں گے، ذرائع ختم کیے جائیں، ظلم و جور کا یہ دور ختم کیا جائے، یہ دروازہ بند کیا جائے۔ ہر غریب کو اس فضا کے اندر سانس لینے کا حق ہے، ہر کمزور کو جینے کا پورا حق ہے۔ جو جینے کا حق اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، انسان اپنے آپ سے جینے کا وہ حق خود نہیں چھین سکتا۔ اگر وہ خود چھین لے تو یہ خودکشی بنتی ہے، اور خودکشی حرام، اس پہ جنت حرام، اللہ تعالیٰ نے اس کی خوشبو میں اس پہ حرام قرار دی۔ اور اگر کوئی شخص کسی مومن کو، مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کرتا ہے، اس کی سزا کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں سنایا، جس کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جو جان بوجھ کے کسی ایمان والے کو قتل کرتا ہے ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ، اس بندے پہ اللہ کا غضب اترے گا، اللہ کی لعنتیں برستی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ یہ 6-7 قسم کی سنگینیاں ایسے شخص کے بارے واضح کی گئی ہیں جو شخص کسی مومن مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کرتا ہے، اس کی جان سے کھیلتا ہے، اس کا خون بہاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان جتنا بڑا مرضی مجرم بن جائے، جتنا مرضی بڑا گنہگار بن جائے، بالآخر اللہ اس سے نیکی کے کام کی توفیق نہیں چھینتے۔ ایک نہ ایک دن اس کی زندگی میں آتا ہے فِسْحَةٍ مِّن دِينِهِ وَفِسْحَةٍ مِّن إِسْلَامِهِ وَفِسْحَةٍ مِّن إِيمَانِهِ، اللہ ایمان، دین، اسلام کے بارے اس کے دل میں کوئی نہ کوئی خیر پیدا کرتے رہتے ہیں، وہ کوئی نہ کوئی خیر کا کام کرتا رہتا ہے، جرائم ہوتے رہتے ہیں، توبہ کرتا رہتا ہے، معافی مانگتا رہتا ہے، ہاں جب تک کہ اس کے ہاتھ کسی ناجائز ناحق مسلمان کے خون سے رنگے نہ جائیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، جب کسی شخص کے اپنے ہاتھ کسی مسلمان کے خون سے ناجائز رنگے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے دل سے دین کی حرمت کو اٹھا لیتا ہے۔ کسی جان کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو خود ضائع کر لے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ خودکشی حرام ہے۔ حالات دیگر گو ہوں، روٹی پوری نہ ہوتی ہے، وہ سمجھ لے کہ میں مر گیا ہوں۔ جس دکھ کا وہ سامنا کر رہا ہے، میرا سیال کوٹ کا وہ نوجوان دوست جس کے قتل کی ذمہ دار پوری حکومتی مشینری اور وہاں کے ذمہ داران، اس کے محلے کے رہنے والے، ہر وہ لوگ، ہر وہ شخص ذمہ دار ہے جس کے گھر میں 2 وقت کی روٹی پکتی تھی، اور وہ اپنے 3 بچوں کو گولیاں کھلا کے ابدی نیند اس لیے سو گیا کہ اس معاشرے نے اس کا جینا دشوار کر دیا۔ لوگ رو رو کے ہم سے دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں، حضرت اولاد نہیں، اس کے 3 بچے، ایک 2 سال کا، ایک 3.5 سال کا، ایک 4.5 سال کا، چھوٹے چھوٹے 3 بچے، اور اس کی زندگی اس پہ اتنی تنگ ہو گئی کہ اس کو اس فضا میں سانس نہیں آ رہی تھی، اسے سانس نہیں لینے دیا جا رہا تھا، اس نے قرض لے لیا،
ان سانسوں کو بحال کرنے کے لیے، لیکن بینک کے سودی نظام نے، اس ملعون اور لعنتی نظام نے جس پہ میرے رسول نے لعنت فرمائی ہے، اس سے جینے کا حق چھین لیا۔ وہ اپنے بچوں سمیت کل قیامت کے دن مجرم کی حیثیت میں ضرور آئے گا، لیکن وہ گریبان پکڑے گا اپنی گلی کے ہر اس شخص کا جو اپنے بچوں کو کھیکھن کھلاتا تھا، لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ میرے ہمسائے کے اندر 3 بچوں کا باپ کس طرح کرب کی زندگی گزار رہا ہے۔ آپ کے ہمسائے میں، آپ کی گلی میں اگر کوئی شخص غربت کے ہاتھوں تنگ ہو کے قتل ہوتا ہے، میں قرآن و سنت کی روشنی میں علی وجہ البصیرت آپ کو یہ بتلا رہا ہوں، وہ قتل اتنا بڑا مجرم ہے کہ بیت اللہ کی حرمت پامال ہوئی ہے۔ کیا میرے آپ کے سامنے کوئی بیت اللہ پہ حملہ کرنا چاہے، ہم اپنی جان داؤ پہ لگا کے اس کو نہیں روکیں گے؟ اس کو نہیں روکیں گے؟ اور جس کی حرمت بیت اللہ سے زیادہ رحمت کائنات نے فرمائی، اگر دکھ اور تکلیف اور بھوک کے ہاتھوں تنگ ہو کر کے وہ اپنی جان سے کھیلنے کی حرکت کرنے کے لیے تیار ہو جائے تو میرا آپ کا روکنا فرض بنتا ہے کہ نہیں؟ اور کبھی گھر سے نکلو، خدا کی قسم آپ کو آپ کی گلی میں کئی سفید پوش نظر آئیں گے جن کے گھروں میں کئی دن ہو گئے آٹا نہیں ہے۔ میں چنوں میں یہاں رہتا نہیں ہوں، میں ہفتے کے بعد آتا ہوں۔ آپ کسی ایک گلی کا نام، میں اہل حدیث ہوں، اہل حدیث احباب کو جانتا ہوں، زیادہ تعلق اہل الحدیث سے، لیکن اس کے باوجود تجربے کے طور پہ آپ کسی گلی سے مجھے فون کر کے یہ کہیں کہ بھائی ہم فلاں گلی میں رہتے ہیں، میں آپ کو بتلاؤں گا کہ آپ کی گلی میں یہ گھر غریب ہے، یہ گھر سفید پوش ہے، آپ کو نہیں پتا؟ کتنے لوگ رابطہ کرتے ہیں، حضرت یہ جو حاجی صاحب، یہ جو تاجر صاحب، بزنس مین صاحب آپ کے جمعے میں بیٹھے ہیں نا، ہم ان کی گلی میں رہتے ہیں اور انہیں معلوم ہے ہماری حالت کیا ہے، نام لے کے کہہ دیتے ہیں۔ کئی بیٹیاں میسج کر دیتی ہیں کہ حضرت ہمارے باپ کے پاس سب کچھ ہے لیکن ہماری تعلیم پہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جمعے میں آپ کے پاس بیٹھتا ہے۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں مسجد کے ممبر پہ کھڑا اللہ اور اس کے رسول کی بات کو کرتا ہوا میں الزام تراشی نہیں کر رہا، مجھے کتنی ماؤں کے میسج آ جاتے ہیں، حضرت ہمارا خامد آپ کے پیچھے جمعہ پڑتا ہے لیکن اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ بیوی کے حقوق کیا ہوتے ہیں، اس کو بھی شب رات میں کپڑا لے کے دے دیتے ہیں کہ نہیں۔ مظلوم اور جانور اور قید سمجھ کے رکھیں۔ یہی وہ حرکتیں ہیں جو گھر سے قدم اٹھانے پہ مجبور کرتی ہیں، یہی وہ اسباب ہیں جو معاشرے میں طلاق لے کے آتے ہیں، یہی وہ اسباب ہیں جو بچوں کو اس طرف قدم اٹھانے پہ حوصلہ دیتے ہیں۔ ہمارے ہمسائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل علیہ السلام نے مجھے ہمسائے کی اتنی تاکید کی مجھے محسوس ہونے لگا کہ کہیں جبریل ہمسائے کو وراثت کا حقدار نہ قرار دے۔ کائنات کا برا آدمی وہ ہے جو پیٹ بھر کے کھا کے سوئے اور اس کا ہمسایہ بھوکا سو جائے۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان رکھتا ہے اس کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے ہمسائے کی خبر گیری کرے۔ انی مڑ مڑ بڑے شیر نہیں آپ دیا رجیاں اڑ جائی جاندے نے۔ آئیے کوئی ایک شخص اپنی زندگی میں ڈھونڈ لیں جو موت کے خواب دیکھ رہا ہے اس زندگی کی تلخی میں آپ اس کی تلخی دور کر دیں، اس کی سانسیں ذرا آسان کر دیں، اس کے کندھے سے کندھا ملا لیں۔ ایک مجبور آدمی، میں آپ کو یہ کہتا ہوں، پچھلے 2-3 جمعے پہلے میرے سے ایک شخص نے یہاں فتویٰ پوچھا کہ حضرت مجبوری میں ہر چیز جائز ہے، آپ خود کہتے ہو کہ اگر بندہ بھوکا مر رہا ہو تو سور کا گوشت بھی کھا سکتا ہے۔ حضرت میرے حالات اتنے دگرگوں ہیں، کیا میں بینک سے سود پہ قرض لے سکتا ہوں؟ میں نے کہا اگر تو سمجھتا ہے نا کہ میری گردن پہ تلوار ایک ہے تو شاید میں سود پہ قرض لے لوں گا تو میری یہ ذرا نرمی ہو جائے گی اور تلوار اوپر کو اٹھ جائے گی۔ یہ بینک کا نظام اتنا گندا ہے کہ تیری گردن پہ 6-7 تلواریں آ جائیں۔ بالکل یہ حرکت نہ کرنا۔ وہ حد سے زیادہ مجبور ہوا، جب وہ مجھ سے فتویٰ پوچھ رہا تھا تو شاید وہ یہ کام کر چکا تھا اور قرض لے چکا تھا۔ خود اس نے مجھ سے رابطہ کیا، اس نے کہا حضرت پہلے تو تھوڑا بہت سانس آتا تھا اب وہ بھی نہیں آ رہا، بھی کیوں آپ ایسا کام کرتے ہیں؟
ایک تو حالات تنگ ہیں اور دوسرا اللہ کا غضب مول لے بندہ سود پہ قرض لے کے. بالکل میرا کوئی عزیز غریب یہ حرکت نہ کرے. اگر دکھ ہے تو خدا کی قسم اللہ تعالیٰ اسے اس کے دکھوں کا مقابلہ کرنے کی بنیاد پہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے امت کے شہیدوں کے ساتھ کھڑا کرے گا. اللہ تعالیٰ اس کو عزت دے گا, اللہ اس کو مقام دے گا. یہ دکھوں کا مقابلہ کرتا رہا. اللہ نے جو زندگی دی تھی نا, قیامت کے دن بس اتنا کہہ دے, اے میرے مولا تو نے جو میری عمر لکھی تھی نا میں جی کر کے آیا ہوں. اتنا کہے اللہ جیسا تیسا تھا, میں جی کے آیا, میں جی کے آیا ہوں. میں نے جو تو نے نعمت دی تھی نا میں اسے استعمال کر کے آیا. میری زندگی پہ بڑی رکاوٹیں آئیں, تو نے جو حیات مجھے عطا کی تھی میں وہ حیات جی کر کے تیرے پاس آ گیا ہوں. یہ اس کا ایک جملہ اس کی نسلوں کی بخشش کا سما بن جائے گا. کیوں اپنی زندگی کو پھنساتا ہے اس سود کی لعنت میں؟ ظاہر میں تجارت ہے, حقیقت میں جوا ہے. سود ایک کا لاکھوں کے لیے مرگ وفا جات. تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہیں تلخ بہت بندائے مزدور کے اوقات. بندہ مزدور کے اوقات تلخ ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مزید تلخیاں مول لے, وہ مزید تلخیوں کی طرف بڑھے. آؤ میرے عزیزوں, میرے دوستوں, میرے نوجوانوں, ہم نے مل کر کے تعمیر معاشرہ کی جو بنیادی کڑیاں ہم سمجھ رہے ہیں, ہم نے انشاءاللہ کسی بھوکے کو مرنے سے بچانا ہے. انشاءاللہ اونچی آواز سے کوشش کرنی ہے. اسی وہ روٹیاں کی کرنی, پٹ پیا سونا جڑا کنا نو کھاوے, وہ بینک کا سرمایہ جس کے پڑے ہوئے میرا ہمسایہ بچوں سمیت مر جائے. اس گلی کے مرنے کا مقام ہے جس میں ایک نوجوان باپ اپنے 3 بچوں کو لے کے ایسے ان کے لاشیں بکھرے ہوئے اور وہ نظر آ رہے ہیں بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, کہ قیامت کے روز وہ قوم کا گریبان پکڑیں گے کہ ہمیں کس جرم میں قتل کیا گیا, کس جرم میں, اور کتنے جنازے اٹھتے ہیں اور کتنی. اور قرآن مجید نے فرمایا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق, اور روزی روٹی کی تنگی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. پتہ نہیں کس بچے کی اللہ تعالیٰ قسمت میں روزیاں لکھ کر کے تم کو بھی روٹیاں کھلائیں گے. کیوں یہ کام کرتے ہو؟ نحن نرزقکم وإیاہم, نحن نرزقکم وإیاہم, ہم تمہیں بھی روزی ہم دیتے تھے, تمہاری اولاد کو بھی روزی ہم دیتے. صبر کرو, حوصلہ کرو. جس مقام پہ انسان پہنچ کے سوچ رہا ہوتا ہے نا جب خودکشی کر لے, خدا کی قسم وہی وقت سونا بننے کا ہوتا ہے. وہ پت چڑی ہوتی ہے. ہم جب گاؤں میں گڑ بناتے ہیں نا, جو زمیندار لوگ بیٹھے آخر تے آ کے پت فل چڑی ہوتی ہے, خیر اگر سیکنڈ دا اگا پیچھا ہو جائے وہ سڑ جاتی. انہوں پورے موقع تے لا کے گاڈے وچ پاؤنا, یہ بندہ ماہر ہوتا ہے. جی تھوڑی جی پہلوں لا لے کچی رہ گئی, جی تھوڑی جی تاں چلے گئی سڑ گئی. وہ پیک دا وقت ہوتا ہے, تہاڈی نیند فجر ٹائم عروج تے پہنچی ہوندی, اللہ ادوں اٹھاؤندا ہے, صحت بڑی بنتی ہے اس ٹائم اٹھن نال. یہ اس کے فطری فیصلے کہ جب انسان آزمایا جاتا ہے, آزمائش کی انتہا پہ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ, وہ گمان کرتا ہے. اللہ نے ایمان والوں کے بارے فرمایا کہ وہ اللہ کے بارے بھی گمان کرنے لگ جاتا ہے, پتہ نہیں اللہ میرا ساتھ چھوڑ گیا ہے. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. اسی حالت میں ایمان والا آزمایا جاتا ہے, شدید ترین ہلایا جاتا ہے کہ بعض ایمان والوں کے دل میں اللہ کے بارے عجب قسم کے گمان پیدا ہو جاتے ہیں, لیکن جب اس دوراہے پہ کھڑے ہو کے وہ استقامت اختیار کرتے ہیں تو اللہ انہیں وقت کا سونا بناتا ہے. اور یہی وقت ہوتا ہے کہ ان کے کھاتے میں کوئی نہ کوئی زمانے کی امامت پڑھنے کا وقت آ چکا ہوتا ہے. ایک ایمان والے کو قتل کرنا, اس کی جان سے کھیلنا, یا وہ یہ تیاری کر رہا ہو اسے روکنا. فرمایا نہیں انصر اخاک ظالما او مظلوما, اپنے بھائی کی مدد کرو, وہ ظالم ہو تو تب بھی, وہ مظلوم ہو تو. یہ خودکشی کرنے والا اپنی جان پہ ظلم کر رہا ہے. کہ اللہ کے رسول مظلوم کی مدد تو سمجھ آتا ہے, ظالم کی مدد کیسے کریں؟ فرمایا ظالم کو ظلم کرنے سے روکو, ظالم کو ظلم کرنے سے روکو, اسے روکنا یہ میرے آپ کے ذمہ. انصر اخاک ظالما, پہلے ظالم کے بارے کہا گیا کہ پہلے ظالم کی مدد کرو تاکہ اس کو ظلم کرنے کا موقع ہی نہ ملے اور مظلوم معاشرے میں رہے کوئی. اور ظلم کرنے والے کو اپنے ہاتھ سے روکو. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ, ہاتھ میں طاقت نہیں تو زبان سے روکو.
فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر تم زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو دل میں تو بولا جانا، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا کم ترین لگ جائے۔ ایک قاتل شخص سے نفرت کرنا یہ میرا آپ کا دینی فریضہ ہے۔ مسلمان کی عزتوں کو اچھالنے والوں سے دل میں نفرت رکھنا یہ مسلمان ہونے کی نشانی۔ احب للہ و ابغض للہ، اپنے دل میں نفرت اس لیے رکھنا کہ اللہ کی محبت میں یہ شخص ایک ایمان والے کی حرمت پہ حملہ کرتا ہے، میرا اس کے ساتھ صحیح تعلق نہیں اور نہ نبھ سکتا نہ بن سکتی، یہ اس کے ایمان کا حصہ ہے۔ وَأَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ، یہ شخص اگر اللہ کی محبت میں کسی سے محبت رکھتا ہے، اللہ کی دشمنی سے کسی میں دشمنی رکھتا ہے اور اللہ کی وجہ سے کسی کو دیتا ہے، اللہ کی وجہ سے کسی کو روکتا ہے، اس شخص کا ایمان مکمل ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، 2-3 احادیث سنے، وقت اپنے اختتام کی طرف تیزی کے ساتھ روبہ مائل ہے۔ فرمایا کہ کل ذنب عسى الله ان يغفره الا من مات مشركا، ہر گناہ امید ہے کہ اللہ اسے معاف فرما دیں گے، وہ کفارہ ہو کے، وہ سزا مل کے، وہ ویسے ہی اللہ کرم کر دے، مہربان ہے اللہ ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے جنت کا داخلہ عطا فرمائے۔ کل ذنب عسى الله ان يغفره الا من مات مشركا او قتل مؤمنا متعمدا، ہر گناہ قریب ہے کہ اللہ اسے معاف کر دے، لیکن 2 گناہ اللہ معاف نہیں کریں گے، نمبر 1 جس نے شرک کیا ہے اور نمبر 2 جس نے کسی مومن کو قتل کیا ہے۔ اور مومن کی یہاں نشانی اللہ نے جو بیان فرمائی ہے نا وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس شہادت لا الہ الا اللہ و شہادت ان وہ مسلمان، اس کی عزت اس کے حساب کتاب اللہ تعالیٰ کے ذمے، جو جانور قربانی پہ ذبح کرے اور مسلمانوں کا ذبیحہ کھائے، بیت اللہ کو قبلہ مانے، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دے، یہ شخص اب اس شخص کو قتل نہیں کیا جا سکتا، ہاں اللہ کے لیے کسی کو قتل کر دے، یا وہ نوجوان جو شادی شدہ ہو اور بد کرداری کر بیٹھے اور وہ ثابت ہو جائے 4 گواہوں کی شکل میں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بدلے میں جسے ہم قصاصاً کہتے ہیں، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے ایک انسان کو قتل کیا گویا کہ اس نے ساری دنیا کو قتل کر دیا۔ یہ بنی اسرائیل کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے نازل فرما کے یہ کہا تھا کہ آئندہ کے بعد والجروح قصاص، کوئی کسی کو زخم لگائے گا نا، زخم کا فوری قصاص ہوگا، جو دانت توڑے گا دانت کا، والسن بالسن، پورا قانون اللہ نے بیان کر دیا، اگر کوئی کسی کا دانت توڑے گا اس کا دانت توڑا جائے گا، کسی کی آنکھ نکالے گا اس کی آنکھ نکالی جائے گی، کسی کی انگلی توڑے گا اس کی انگلی توڑی جائے گی، کسی کا بازو توڑے گا بازو توڑا جائے گا، کوئی کسی کے جسم پہ زخم لگائے گا زخم لگایا جائے گا۔ حضرات ایسے کو تیسا جب فوری طور پہ سزا کا نفاذ ہوگا، جیسا منہ ویسی چپیڑ پڑے گی، جیسا جرم ہوگا ویسی سزا فوری طور پہ نافذ ہو جائے گی، کچہری نہیں بکے گی، انصاف نہیں بکے گا، جج نہیں بکے گا، تو قتل کی نوبت آئے گی نہیں، انسان بچ جائے گا تباہ ہونے سے، قتل ہونے سے۔ اور قتل ہونے کی بنیاد پہ جب کسی معاشرے میں قتل ہوتا ہے تو اس کائنات کی عمر گھٹ جاتی ہے، اس معاشرے کی عمر گھٹ جاتی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل و غارت گری کو قیامت کی نشانیوں میں سے قرار دیا۔ سمجھ رہے ہیں نا بات؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث سنے، لا زوال الدنیا اہون علی اللہ من قتل مؤمن بغیر حق، لا زوال الدنیا، پوری دنیا کا مٹ جانا، زوال آ جائے پوری دنیا پہ، پوری دنیا پہ زوال آ جائے، پوری دنیا مٹ جائے، کہو تیغ ہو، برباد ہو، تباہ ہو، نظام درہم برہم ہو اور ساری کائنات داؤ پہ لگ جائے، پوری دنیا کا زوال اللہ کے ہاں ایک مومن کے قتل کے مقابلہ میں بالکل حیثیت نہیں رکھتا۔ آہون، یہ حقیر ترین نقصان ہے، پوری کائنات کا زوال اللہ کے ہاں ایک مومن کے قتل کے نقصان سے۔ بیگ تلاش کیا جاتا ہے، پیسے نہیں نکلتے، بندہ مار دیا جاتا ہے، بھتے کی پرچی بھیجی جاتی ہے، بندہ مار دیا جاتا ہے۔ یہ دنیا کی عدالت بالآخر مسلمان بیچارہ کہتا ہے، اقبال نے تو کہا تھا کہ تقدیر کے پابند ہیں حیوانات و نباتات،
مومن ہے فقط احکام الہی کا پابند. مومن یہ نہیں کہتا دیکھی جائے گی، نہیں، وہ دنیا میں قانون بناتا ہے اور بدلہ لیتا ہے اور نظام نافذ کرتا ہے. تقدیر پہ ڈال کے ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھتا. سنا ہے کہ زندہ قوموں کے دلاور حق چھین تو لیتے ہیں، حق مانگا نہیں کرتے. مسلمان اسلامی عدالت جوڈیشری سسٹم یہ نفاذ کرتا ہے احکامات کا، فوری طور پہ بدلہ. انہوں یہ نہیں کہتا صبر کرتے نو کیا مطلب اللہ دے گا، نا فوری طور پہ بدلہ لے کے دیتا ہے. لیکن آج کل ہم جیسے بیچارے کیا کریں کہ ہر چیز تقدیر پہ ڈال دیتے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں اے لوگوں مسلمانوں کو قتل کرنے والوں اگر دنیا میں نہیں تو قیامت کے دن تو تم بھوگو گے. بلوچستان کے اندر ہمارے فوجی نوجوان بھری گاڑی میں آتے ہوئے کس طرح بھون دیے جاتے ہیں، کس طرح ان کی گاڑیوں کو آگ لگا دی جاتی ہے اور پھر جشن منائے جاتے ہیں. اس کے اندر ایک مومن کے قتل میں حدیث سنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان اہل السماء والارض، اور ایک جگہ ہے سمائی و ارضی، سارے آسمان ساری زمینیں. اور ترمذی شریف کی حدیث میں ہے لو ان اہل السماء والارض، بے شک تمام کے تمام اہل آسمان اور تمام کے تمام اہل زمین اشترکوا فی دم مومن، سارے اگر ایک مومن کے قتل کرنے میں شریک ہو جائیں لَأَدْخَلَهُمُ اللَّهُ النَّارَ لَكَبَّهُمْ فِي النَّارِ، اللہ ان سبھی زمین میں رہنے والے اور سبھی آسمانوں میں رہنے والے جو سارے مل کر کے ایک مومن کے قتل میں شریک ہوئے ہیں اللہ ان کو جہنم میں داخل کرے گا. لیکن یہ یاد رہے جو کسی مومن مسلمان کے علاقے میں فساد پیدا کرے اس کی سزا اللہ نے بڑی سخت سنائی. جو قتل و غارت گری کرے، لوگوں کو ڈرائے دھمکائے، فساد پیدا کرے، بغاوت کھڑی کرے اور جینے کا حق چھینے اور لوگوں سے ان کی زندگیاں چھینے اور جب چاہے جس کو چاہے قتل کرے، اپنی مرضی منمانی پہ عمل نہ ہونے کی بنیاد پہ اس کی عزت اور اس کے سر سے کھیلے، اس کے خون سے کھیلے. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، جو زمین کے اندر فساد مچانے کی کوشش کرے أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا، اسے قتل کیا جائے گا، صلیب دی جائے گی. أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ، اس کے ہاتھ پاؤں خلاف جانب سے کاٹے جائیں گے. أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ، انہیں زمین سے نکال پھینکا جائے گا. ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا، یہ ان کے لیے دنیا کی رسوائی ہے. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت بڑا عذاب رکھا ہے جو کسی علاقے کے امن چین کو خراب کرتے ہیں، جس طرح مودی نے کشمیر کے امن اور چین کو خراب کر رکھا ہے، فساد مچا رکھا ہے. جس طرح ہمارے فوجی نوجوانوں نے ضرب عضب کے اندر فسادیوں سے وہ علاقے آزاد کروائے جہاں لوگوں کو جینے نہیں دیا جا رہا تھا، سانسیں نہیں دینی جا رہی تھی. عام شخص کوئی سمجھے کہ وہ قتل نہیں، اگر کوئی بغاوت کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے اور اس طرح ظلم و جور کا نظام لانا چاہتا ہے، اپنی مرضی سے لاشیں گراتا ہے، اس کو اس زمین کو اس سے پاک کرنا یہ قرآن مجید کا فیصلہ ہے. اس پہ ضرب کاری لگانا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات عالیہ کی روشنی میں عین دین اور اسلام کے قوانین کا نفاذ ہے. آئیے ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھیں. قتل کرنے کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ ہار گئے ہیں. اپنے مخالف کو گرانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس دلیل نہیں ہے. زندہ لوگ دلائل سے لڑتے ہیں. لڑیں آپ جب حکومت کی طرف سے اعلان ہو کسی کافر سے، وہاں جا کے غصہ نکالیں. رب کے دشمنوں اور رب کے رسول کے دشمنوں کے خلاف ان کے خلاف میدان میں اتریں. اپنی توانائیوں سنبھال کے رکھیں. ان توانائیوں کو کفر کے خاتمے کے لیے استعمال کریں، اسلام کے نفاذ کے لیے استعمال کریں. گھر کے اندر بہت سارے نوجوان غصے میں آتے ہیں اور آپے سے باہر ہوتے ہیں، اور ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ان کو سمجھانا اور ان کو ترتیب کے ساتھ احکامات سنا کے حوصلے کی ترغیب دینا اور تربیت دینا. بعض دفعہ ہمارے گھروں سے بھی یہ بات نکلتی ہے کہ بھائی اس نے تو ایسے کر دیا، تیرے اولاد ہونے کا فائدہ کیا ہے، تیرے ہوتے ہوئے باپ کے ساتھ یہ ہو گیا.
پنجابی میں کہتے ہیں چکنا پاؤنا، انہوں گھروں چکیا پایا جاتا ہے، وہ جا کے اپنے باپ کے انتقام کے لیے جو اس کو اٹھایا گیا ہوتا ہے اپنا سینہ ٹھنڈا کرنے کے لیے، نمبر بنانے کے لیے جا کے 2-4 پھڑکا آتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں یہ قصور کے قریب جو ایک گاؤں ہے وہاں وٹ کی بنیاد پہ لڑائی ہوئی، آپ نے وہ دیکھا ہوگا، ہمارے جانے والے دوستوں نے بھی اس کی تصدیق کی، ویڈیوز بھی دیکھی، تصویریں بھی آپ نے دیکھی ہوں گی۔ یہ زمین کا تنازع خود بھی چل بسا اور 4 نوجوان بیٹے، 4 اور 5واں خود آپ، وٹ اتھے پئی ہے، وٹ اتھے پئی ہے، کھاڑا اتھے ہی ہے، پانی اوے چل رہا ہے، وہ آدمی زندگیاں نہ ہاتھ دھو بیٹھے۔ یارو وٹاں دی وجہ تو اسی آدھے آپ مرواؤن لگ پے، ساری جان دی کوئی اوقات ہے نا یار، یہ وٹاں دی خاطر دادے لا دیا گے؟ نہیں، یہ عزت والی، عظمت والی، یہ جان مقام والی، اس کی حفاظت کرنا یہ ایک مسلمان کا دینی فریضہ ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کے دین کے نفاذ کی باری آئے، حکومت کی طرف سے اعلان ہو، تو اس وقت حکومت کے شانہ بشانہ، اپنی افواج کے شانہ بشانہ چلنا، اس موقع پہ اس کو کام میں لے کر کے آنا، تو یہ ایک جان کل قیامت کے دن ہزاروں جانوں کی قربانیوں کا اعزاز پا کے ہمیشہ کے لیے جنت نعیم کی مہمان بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فساد کی فضا سے محفوظ رکھے۔ اور میں اپیل اور گزارش کروں گا ان لوگوں سے جو چھوٹی چھوٹی باتوں کو گستاخی بنا کر کے اپنے لوگوں کو مرنے اور مروانے کی بیعتیں ان سے لیتے ہیں اور پھر بعد میں چھپ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے اور قرآن و سنت کا اللہ فہم عام کرنے کی توفیق دے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔